کہ جب آپ کو روز ہی کوئی زبردستی سے گڈ مارننگ کے میسیجز کر رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتی کہ وہ آئیں، 10 سال تک کی بھی سزا ہے اس میں. جرمانے بھی پھر بڑھتے جاتے ہیں، 10 لاکھ سے 50 لاکھ بن جاتے ہیں، پھر کروڑ پہ بھی چلے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کسی کی بھی ویڈیو یا تصویر بغیر اجازت کے لگا دینا 3 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے. بے شک وہ ویڈیو اپنی میں نے خود بنائی ہے اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کو آگے وائرل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اس کو وائرل کر دوں گا، تو اس کو رائٹ اوے جا کر کے کہیے کہ جاؤ، اور اگر تم نے اس کو وائرل کیا تو اس کے بعد تم دیکھو کہ یہ قانون حرکت میں آئے گا اور میں تمہارے خلاف FIR کراؤں گی. آپ آن لائن بھی FIR کرا سکتے ہیں. FIA کے تھانوں میں خود سے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست رمضان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان شبنم نواز صاحبہ. ان سے آج ہم بات کریں گے سائبر کرائم کے اوپر، جو سوشل میڈیا کے استعمال سے لڑکیوں پہ، خواتین کے لیے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمارے ساتھ اپنا شیئر کیا. تھینک یو رمضان. بہت شکریہ میم. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کی پرسنل ویڈیو یا پرسنل فوٹو لیک کر دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے؟ پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پیکا ایکٹ ہے، جس کو مطلب پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے، اور اس کو کسی بھی قسم کی جب آپ نے FIR یا کمپلینٹ کرنی ہوتی ہے تو FIA وہ ایجنسی ہے جو اس پہ فوری طور پہ ایکشن میں آتی ہے، اور PTA جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، کسی بھی قسم کا فون کال آئی ہے، کوئی میسج ہے، تو اس کو یہ دونوں مل جل کے آپس میں کام کرتے. اب سوشل میڈیا پہ کسی کی بھی ویڈیو یا تصویر بغیر اجازت کے لگا دینا کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سیکشن 20 ہے، پھر سیکشن 21. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ نیچرل پرسن کی جو ڈگنیٹی ہے اس کے اوپر اگر اثر انداز ہو رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسی تصویر ہے کہ جو وہ نہیں چاہتی کہ وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیں، یا ویڈیو ہے اپنی پرسنل کسی فیملی کا، کوئی ڈانس ہے، کوئی شادی کی وہ ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کی عزت کے اوپر آپ نے فرق ڈال دیا، تو اس کی بھی آپ کی 3 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک 1 ملین تک جرمانہ ہے. لیکن پھر جو اس کی دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کی کوئی اس طرح کی وہ بنا دی تو اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے. بے شک وہ ویڈیو اپنی میں نے خود بنائی ہے اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کی ہے جو میرا فرینڈ ہے یا میری فرینڈ ہے یا جو کوئی بھی ہے. اب یہ ہے کہ میں نے صرف اس کے ساتھ شیئر کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آگے وائرل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، چاہے وہ ویڈیو میں نے خود بھی بنائی ہے، تو اس کو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شخص، چاہے وہ خاتون ہے یا مرد، اس کو وائرل کرے گا تو آپ کا جو پیکا کا قانون ہے، پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے، وہ فوری طور کے اوپر حرکت میں آئے گا. دیکھیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے نا. الیکٹرانک کرائم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا الیکٹرانک میڈیم اس میں استعمال کیا ہو، چاہے وہ میسیجز ہوں، واٹس ایپ کے ہوں، یا آپ نے فیس بک پہ کچھ کیا ہو، یا آپ نے کسی بھی ٹویٹر، انسٹاگرام کو یوز کرتے ہوئے کسی کی عزت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہو، یا کوئی بھی چیز اس کی شیئر کی ہو اس کی اجازت کے بغیر. اچھا، کسی لڑکی کو گڈ مارننگ کا میسج ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی جان پہچان نہیں، وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو وہ گڈ مارننگ کا میسج کر دے، اس پہ کیا سزا ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. یہ تو بڑا مطلب اگر گڈ مارننگ اس نے کہہ دیا ہے، اگر وہ کم سن بچی ہے تو شی شوڈ رپورٹ اٹ ٹو ہر پیرنٹس نا، اپنے والدین کو بتائے کہ اس طرح سے ایک ان نون آدمی ہے، کیونکہ پھر وہ گڈ مارننگ سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک ایڈلٹ خاتون ہے اور اس کو گڈ مارننگ کا میسج آ گیا ہے اور وہ اس کو جواب نہیں دینا چاہتی ہیں، انہیں نہیں پتا وہ کون ہے، یا پتا ہے اور نہیں چاہتی کہ وہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ وہ کرے، تو بلاک کر دیں اس کو. ٹھیک ہے، اس کو بلاک کر دیں. لیکن اب دیٹ بینگ سیڈ، اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے کہ جب آپ کو روز ہی کوئی زبردستی سے گڈ مارننگ کے میسیجز کر رہے اور آپ نہیں چاہتی کہ وہ آئیں، اور آپ بلاک کر کے بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو سٹاک کرتا رہے گا، تو اس کو سائبر سٹاکنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ جو آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی چیزیں مطلب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو یا آپ کو بھیج رہا ہو، تو اس کی بھی اسی کے پیکا کے نیچے اس کی بھی کافی بڑی سزائیں ہیں. مطلب ہے آپ کی 10 سال تک کی بھی سزا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اور جرمانے بھی پھر بڑھتے جاتے ہیں، وہ 10 لاکھ سے 50 لاکھ بن جاتے ہیں، پھر کروڑ پہ بھی چلے جاتے ہیں. سو یہ اس کی کافی بڑی بڑی سزائیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ٹوٹل سوشل میڈیا کا غلط اگر استعمال کریں گے تو اس پہ جو سزا ہے، جو جرمانہ ہے، وہ کائنڈلی آپ بتا دیں.
اگر آپ سوشل میڈیا کا غلط استعمال مختلف چیزوں میں دیکھیں، ایک سائبر ٹیررزم ایک چیز آتی ہے جس میں آپ ایتھنک یا پھر کسی بھی ادارے کے خلاف یا ایک بڑی پراپر قسم کی ایک مہم چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کسی ایسی تنظیم کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں جو کل عدم کر دی گئی ہو، لیکن آپ اس کو مطلب بڑے بڑھ چڑھ کے اس کے بارے میں حق میں بول رہے ہوں. اور ان کی تو سزائیں پھر جو ہیں وہ عمر قید بھی ہے، اس کے تو جرمانے 1 کروڑ سے اوپر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نان ویلیبل بھی ہیں، اس میں آپ کو ضمانت بھی نہیں ملتی. تو اس قسم کا. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹ آپ ملک کے باہر سے چلا رہے ہیں اور ملک کے اندر کسی کو ہمارے پاکستان میں وہ اگر پیکا کے نیچے وہ کسی قسم کا جرم بن رہا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے چونکہ آپ ملک کے باہر ہیں تو آپ کو اس کی معافی مل جائے گی. نہیں، وہ قانون حرکت میں آئے گا. اور اس طرح سے ہے کہ ہم نے وہ کیسز بھی دیکھے کہ FIA نے انٹرپول کے ذریعے ان لوگوں کو ملک میں واپس مطلب لایا گیا، اور پلس ان کے یہاں پہ ID کارڈز بلاک کر دیے جاتے ہیں، ان کے کوئی اگر اکاؤنٹس ہیں وہ سیز کر لیے جاتے ہیں، ان کی پراپرٹی کو وہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ ان کے خلاف کی جا سکتی ہیں. میڈم، ایک پروفیسرز ہیں یا ٹیچر ہیں کوئی بھی، وہ اگر ایسی حرکت کرتے ہیں یا وہ بچے کو بلیک میل کریں گے بچی کو، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کا بھی 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک جرمانہ ہے. اس کی سزا جو ہے وہ 10 سال سے بھی اوپر جا سکتی ہے. اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں ڈر جاتی ہیں. اگر ایک دفعہ کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اگر آپ نے کسی کو کوئی اپنی ایکسپلیسٹ فوٹو یا پھر کوئی ویڈیو شیئر کر دی ہے، تو بار بار اس پروفیسر ہو یا کوئی بھی شخص ہو جو پریڈیٹر ہے، جو اس چیز کا آپ کو وکٹم بنا رہا ہے، اگر وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اس کو وائرل کر دوں گا، تو اس کو رائٹ اوے جا کر کے کہیے کہ جاؤ، اور اگر تم نے اس کو وائرل کیا تو اس کے بعد تم دیکھو کہ یہ قانون حرکت میں آئے گا اور میں تمہارے خلاف FIR کراؤں گی. دیکھیں، سو مچ سو اس میں یہ کہ ایک تو اوریجنل آپ نے کسی کی ویڈیو لے لی یا ایکسپلیسٹ تصویر وہ کر لی، ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک اس طرح کی نیوڈ پکچر ہے جس کے اوپر کسی کی بھی تصویر لگا لی، سپر امپوز کر کے اس کے اوپر تصویر، اور آپ نے نیچے سے کوئی بھی آپ نے کسی بھی ایڈٹ کر کے لگا دی یا ویڈیو پہ بھی ایسے کر لی، تو اس کی بھی یہی سزا ہے. ایک تو اصل کی تو ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ نے جھوٹ میں بھی ایسے کر کے وائرل کی ہے اور اس کی آپ نے ماڈیسٹی کو وہ کیا ہے، وائلیٹ کیا ہے، تو پیکا پھر بھی حرکت میں آئے گا اور FIR ہوگی. نان ویلیبل ہے، نان کوگنیزیبل ہے، راضی نامہ بھی نہیں ہو سکتا، اور بڑی سخت سزائیں ہیں. وہ بچیاں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے اور وہ بچیاں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں اسکرین پہ، ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ان کو بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے ان کی جھوٹی ویڈیو بنا لی ہے یا جھوٹی تصویر اس طرح کر لی ہے، یا انہوں نے غلطی سے ان کی کوئی تصویر انہوں نے بھیج دی ہے، یا اپنی مرضی سے بھی اگر بھیج دی ہے، اور اگر وہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ وائرل کر دے گا، تو اس میں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. FIA کے مختلف پورٹلز ہیں، آپ آن لائن بھی FIR کرا سکتے ہیں، آپ آن لائن بھی کمپلینٹ کر سکتی ہیں. آپ کو FIA کے تھانوں میں خود سے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سو اس کے بارے میں ضرور رپورٹ کریں تاکہ اس طرح کے جو پریڈیٹرز ہیں وہ کم سن بچیوں سے یا خواتین کی زندگیوں سے اس طرح سے کھیلنا، بلیک میل کر کے چھوڑیں. اچھا میڈم، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سائبر کرائم سے بچنا ہے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سائبر کرائم سے اگر ہم نے بچنا ہے تو پہلے تو ہمیں اپنے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اپنے گھروں میں بچوں کو بتانا ہوگا کہ انٹرنیٹ اور باقی یہ جو الیکٹرانک میڈیمز ہیں ان کا سیف یوز کیا ہے. کسی جگہ پہ دیکھیں، میری ایک فرینڈ ہیں مہناز صاحبہ، ان کی بہو ہیں، انہوں نے اتنی خوبصورت ایک گیم بنائی ہے، اور اس گیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ ینگ بچوں اور بچیوں کو اس میں مختلف قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایک شخص آپ سے یہ کہے گا کہ میں تم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ تم کسی کو بھی نہ بتانا، اور اس طرح سے سٹیپس آگے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کیا وہ مانسٹر ہے یا وہ فرینڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک چھوٹے اس کے اوپر ہے نا کہ آپ، وہ بڑا اچھی ایک گیم ہے کہ جس میں پھر بچے پہچانتے ہیں کہ کیا یہ والا جملہ یا یہ والی چیز ہمیں جو کرنے کا کہہ رہا ہے، اپنی اس طرح کی تصویر بھیج دو، تو کیا وہ مانسٹر ہے یا فرینڈ ہے.
تو ہمیں اپنے کالجز میں اس کو تھوڑا بڑا کر کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب کوئی آپ کو اس طرح کی کام کرنے کے لیے کہے گا تو وہ آپ کا فرینڈ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ کو ہمیں گھروں میں بھی بچوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے فرینڈلی, کہ ان کو ایک سیف اسپیس, جیسے میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ دن کے ٹائم پہ فلاں ٹائم یہ والا جو ہے یہ سیف اسپیس ہے, اس میں پلیز آ کر کے مجھ سے کچھ بھی ڈسکس کیجئے, کوئی بھی چیز اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ والی اگر فرینڈشپ نہیں کریں گے تو بچوں کو اگر کسی نے قابو کر بھی لیا ہے نیٹ کے ذریعے, کوئی ایک آدھ کام ان سے مطلب غلطی ہو گئی ہے تو وہ ان سے ریپیٹڈلی, اور ہمارے پاس کیسز آتے ہیں 4 سال سے وہ بچے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر جا کر کے اسی کام میں ملوث ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ماں کو پتہ چلا تو وہ مار دے گی یا باپ کو پتہ چلا تو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا. یہ خونخوار قسم کا جو ایک اورا ہے وہ ذرا بچوں کے لیے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ بچوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر غلطی ہو گئی تو معافی ملے گی, لیکن ساتھ ساتھ چلیں ڈانٹ بھی پٹے گی, لیکن معافی مطلب ہے یہ قتل نہیں ہو جائیں گے, یہ خوف نہیں ہونا چاہیے. جی جی بہت شکریہ جی. میڈم شبنم نواز ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ اس ویڈیو سے کتنا متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ایسی ہی کسی دوسری ویڈیو کے آنے تک مجھے اور میڈم شبنم نواز صاحبہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.